بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ جمادات، نباتات، وہ تمام چیزیں جن کو ہم بے زبان سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت نے جب ان کو عقل و فہم دیا تو بڑا ہی خوبصورت عقل و فہم دیا۔ محبت کا، محبوب کائنات سے محبت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ شعور بھی آ جاتا اور عقل بھی آ جاتی، وہ تسلیم بھی کرتے، وہ مان بھی جاتے۔ انہی کی زبانی ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ محب کی محبت کا تقاضا ہے کہ اس کی ذات سے محبوب کو کوئی ذک نہ پہنچے۔ یہ محبت کی علامات میں سے ایک علامت ہے اور محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ محبوب کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، بلکہ راحت پہنچے، سکون پہنچے، آرام پہنچے۔ اور محب کی جو ادا بھی ہو، اس سے اس کے دل کو ٹھنڈک نصیب ہو۔ اور اگر محب کی کسی حرکت سے، کسی بھی انداز سے محبوب کو تکلیف پہنچے تو اس کے لیے مر جانا بہتر ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کی طرف سے کوئی ایسا قدم اٹھ جائے یا کوتاہی سرزد ہو جائے کہ اس سے محبوب کی جان کو خطرہ ہو، تو اس کی ہزار صفائی کے باوجود اس کا وجود اس کے لیے لعنت ہے، پھٹکار ہے اس کے لیے اور نفرین ہے ایسے محب کے لیے۔ پتھر، کنکر، سنگریزے ہی جمادات میں نہیں آتے، بلکہ ہر وہ چیز جو بے حرکت ہو، بے زبان ہو، بے جان ہو، وہ سب جمادات ہی میں آتی ہیں۔ ہماری زبانی ہماری بات سننا چاہتے ہو تو ہم اپنے قبیلے میں ان تمام کو شامل کرتے ہیں جو اس اعتبار سے جمادات کے زمرے میں آتی ہیں۔ غزوہ خیبر جب اختتام کو پہنچا تو ایک یہودی عورت نے صحابہ کرام سے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کے گوشت میں سے کون سا حصہ شوق سے تناول فرماتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ آپ دستی اور ران کو زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ دستی یعنی شولڈر، اور شولڈر سے آگے جو بازو والا حصہ ہوتا ہے۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی جو قبول فرما لی گئی۔ اس عورت نے بکری ذبح کی اور اس کی دستی میں زہر شامل کر دیا اور آپ کی خدمت پہ کھانا رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کھانا تناول کرنے کے لیے تشریف لائے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کی طرف ہاتھ بڑھایا، اسے اٹھا کر منہ کے قریب لے گئے تو کھائے بغیر ہی نیچے رکھ دیا اور فرمایا، گوشت کی اس دستی اور ران نے مجھے بتا دیا ہے بِأَنَّهَا مَسْمُومَةٌ وَإِنَّ الشَّاةَ كُلَّهَا مَسْمُومَةٌ، کہ یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے، مجھے تناول نہ فرمائیے گا، ساری بکری اس وقت زہر آلود ہے۔ آپ نے صحابہ کو بھی منع فرما دیا۔ آپ نے یہودیہ سے پوچھا، تم نے ایسی حرکت کی ہے؟ اس نے اعتراف جرم کیا اور کہا، جی ہاں، میں نے یہ حرکت اس لیے کی ہے کہ آپ نبی ہیں تو آپ کو تو اطلاع ہو جائے گی، اور اگر نبی نہیں تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہوا کہ یہودیہ کو بھی یہ علم تھا، کیونکہ وہ اہل کتاب میں سے تھی اور نبیوں کی شان اور مرتبت سے واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نبی ہو اور دنیا کی ہر چیز اس کی وفادار نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ جن و انس کے علاوہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے وہ آنکھ دی ہے جو نبی کو، اہل اللہ کو، اللہ والوں کو
اس کے نیک بندوں کو جانتی ہے، مانتی ہے، پہچانتی ہے، بلکہ اس کے مرتبے کے درجات کو بھی پہچانتی ہے کہ اس کا مقام کتنا عرفہ ہے اور اس کا حکم ماننے کی کیا حدود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک میں رہنے والے سوٹے کو علم ہو گیا تھا، اس لیے جب تک وہ آپ کے مقدس ہاتھ میں ہوتا وہ عصا اور سوٹا ہی رہتا، اور آپ کے ہاتھ سے دوری کا مطلب یہ تھا کہ وہ آپ کے اور آپ کے خالق کی دشمن پارٹی کے لیے خطرناک اژدہا بن جانا ہوتا تھا اسے۔ وہ پتھر پر ضرب لگاتے ہوئے پتھر کو بھی بتا دیتا ہوگا کہ یہ مار کوئی ایسی ویسی نہیں، بے شک تو چھوٹا سا ہے، لیکن تجھ سے پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑنے چاہیے کہ اگر 70 لاکھ انسان بھی پانی پینا چاہیں تو پانی ختم نہ ہو۔ اگر دریا کے پانی بہتے پانی پر ضرب لگاتا تو اسے یہ بھی سمجھا دیتا ہوگا کہ یہ ضرب کوئی معمولی سی ضرب نہیں ہے کہ کھلنڈرے بچے یا کسی عام سے آدمی نے ماری ہو، اور تو پرواہ نہ کرے۔ یہ مجھ سے پوچھ یہ کون ہے؟ یہ اس قبیلے کے لوگ ہیں جن کی اپنی ذاتی کوئی حرکت اپنی نہیں ہوتی، ان کے ہر قدم کا اٹھنا مالک کی رضا کا مرہون منت ہوتا ہے۔ اس ضرب کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ 70 لاکھ انسان ہیں، تیرے اوپر پل بنانے کا وقت نہیں ہے۔ شیطان کی پارٹی کے لوگ سر پر چڑھ آ رہے ہیں، فوراً خشک ہو جا، مختلف جگہوں پر 12 سڑکیں بڑی بڑی وسیع بنا دے اور یہ سب آرام سے گزر جائیں، اور ان میں سے کسی ایک کا بھی پاؤں گیلا نہ ہو۔ ان میں سے ہر ایک کو پہچاننا اب تیرا کام ہے، خبردار کوتاہی نہ ہو۔ اور ان کے بعد دوسری پارٹی کے لوگ بھی آ رہے ہیں، اور سن، ان میں سے کوئی ایک بھی بچ کر نہیں جانا چاہیے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا پھر تیار ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جلال موسوی سے دوسرا پڑا ہوا ڈنڈا تیرا وجود ہی صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ ہاں ہاں، یہی وہ ادراک تھا، وہی آنکھ تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ آتش نمرود میں بے دھڑک کود پڑنے پر تڑپ اٹھی تھی کہ مالک یہ ہے وہ شخص جس کی آمد سے پہلے مجھے اپنی فطرت ازلی ہی تبدیل کرنے کا حکم ہے۔ سبحان اللہ، نہ جانے اس وقت آگ اور آتش نمرود نے آپ کی آمد پر کتنی بار اہلاً و سہلاً و مرحبا کہا ہوگا، کتنی بار ست بسم اللہ جی آیا نو کہا ہوگا، کتنے پھول، کتنی کلیاں، کتنے گجرے، کتنے گلدستے پیش کیے ہوں گے۔ یہ سب کچھ اس نے بھی پہلی بار ہی دیکھے ہوں گے، ورنہ اس کے نصیب میں تو جلنا ہی تھا۔ صدیوں سے، قرنوں سے وہ جل رہی تھی۔ ایک اللہ والا آیا، وہ کیسا آیا؟ ایک اللہ والا کیا آیا؟ اس کی آمد سے اس کی اپنی تقدیر ہی بدل گئی۔ سبحان اللہ۔ ہم سے سننا چاہتے ہو؟ ہم اسی قبیل کے لوگ ہیں، اگرچہ ہم خود تو کچھ نہیں کر سکتے، مالک کے صدقے اور قربان جائیں جو ہمیں ایسی آنکھیں، ایسی پہچانیں، پھر ایسی جان نثاریاں عطا کر دیتا ہے۔ آپ کہیں گے بات گوشت سے چلی تھی، کہاں جا پہنچی؟ ہاں، محبت کی وادی کی باتیں ختم نہیں ہوتی، یہ مزید آگے سے آگے بڑھتے ہی چلی جاتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک یہودیہ عورت نے زہر آلود گوشت آپ کے حضور پیش کیا، آپ کو تناول فرمانے لگے، اگرچہ زہر نے اپنے اثرات باہر نہ نکالے، اس لیے کہ زہر کی بھی آنکھیں تھیں، اور زہر بھی یہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے واللہ یعصمک من الناس کا اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس بے زبان کو یہ عقل اور سمجھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سمجھا دیا کہ میرے محبوب کے جسم میں جا کر نقصان نہیں پہنچانا۔ تاہم اس خاتون کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا اور اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا، تو آپ نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، لا ما کان اللہ لیسلط کی علی ذالک، یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھے ناکام بنا دیا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو آپ کی خدمت میں زہر آلود بکری کا گوشت لایا گیا۔ ابو داؤد اور بہقی میں ہے، آپ نے صحابہ کو یہ کہتے ہوئے کھانے سے منع فرما دیا کہ اخبرتنی انہا مسمومتن، اس دستی نے مجھے اپنے زہر آلود ہونے کی اطلاع دے دی تھی۔ تو آپ نے فرمایا جو جو یہودی یہاں موجود ہے ان سب کو میرے پاس لاؤ۔ جب ان سب کو اکٹھا کر دیا گیا تو آپ نے فرمایا میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، تم سچ کہو گے؟ انہوں نے کہا ہم ضرور کہیں گے۔ آپ نے ایک شخص سے پوچھا تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا فلاں۔ آپ نے فرمایا تم نے جھوٹ بولا ہے، تمہارا والد تو فلاں ہے۔ کہنے لگا آپ نے سچ کہا ہے۔ فرمایا ایک اور بات پوچھوں، تم سچ کہو گے؟ کہنے لگے ہاں۔ آپ نے فرمایا تم نے اس بکری میں زہر کیوں ملایا تھا؟ کہنے لگے اردنا ان کنت کاذبا نستریح وان کنت نبیا لم یضرک۔ یہ بخاری شریف کتاب الطب میں ہے۔ ہم نے چاہا تھا اگر آپ کاذب اور جھوٹے ہیں تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، اور اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کو یہ زہر آلود گوشت کوئی نقصان نہیں دے گا۔ ابو داؤد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے جب صحابہ کو منع فرمایا تو اس یہودی عورت کو بلوایا اور پوچھا کیا تو نے اس میں زہر ملایا تھا؟ کہنے لگی آپ کو کس نے بتایا؟ تو آپ نے فرمایا اخبرتنی ہذہ فی یدی للزراء۔ ابو داؤد میں یہ روایت ہے، مجھے اس دستی نے اطلاع دی ہے۔ اور مسند بزار میں ثقہ رجال سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ رک جاؤ، فإن عضوا من اعضائها یخبرنی انہا مسمومہ۔ اس گوشت کے ایک عضو نے مجھے زہر آلود ہونے کی خبر دی ہے۔